بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حاضرین کرام، نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ میں اس امت پر آنے والے فتنے، آزمائش اور واقعات کو بڑے واضح الفاظ میں پیشن گوئی فرما دی تھی۔ ان خوشخبریوں میں امام مہدی کا ظہور ایک برحق اور اجماعی عقیدہ ہے۔ جس طرح کہ سورج کے طلوع و غروب ہونے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح قرب قیامت میں آپ کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں۔ لہٰذا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت سے ایک شخص خلیفہ ہوگا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ اگر دنیا کا ایک ہی دن باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو اتنا دراز کر دیں گے کہ یہاں تک کہ وہ شخص خلیفہ ہو جائے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، اور آپ کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و سرکشی سے بھر چکی ہوگی، اور آپ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قیام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے جنگ کریں گے۔ ان جنگوں میں یہود و نصارہ کے خلاف مورخوں کو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اور روم کے درمیان 4 مرتبہ صلح ہوگی، چوتھی مرتبہ صلح ایک شخص کے ہاتھ پر ہوگی جو اہل ہرقل سے ہوگا، اور یہ صلح 7 سال تک برابر قائم رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس وقت مسلمانوں کا امام کون شخص ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص میری اولاد میں سے ہوگا جس کی عمر 40 کی ہوگی، اس کا چہرہ ستارہ کی طرح چمکدار اور اس کے دائیں رخسار پر سیاہ تل ہوگا اور کتوانی عبائیں پہنے ہوگا، بالکل ایسے معلوم ہوگا جیسے بنی اسرائیل کا شخص ہو۔ وہ 10 سال حکومت کرے گا، زمین سے خزانوں کو نکالے گا اور مشرکین کے شہروں کو فتح کرے گا۔ دراصل رومی سلطنت تاریخ کی وہ عظیم سلطنت تھی جو عیسائی دنیا کی نمائندگی کرتی تھی، اور اسلام کی آمد سے ہی مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جنگوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ دور حاضر میں یورپ اور برطانیہ ہی اس رومی سلطنت کی ترمیم شدہ شکل ہے۔ پیشن گوئیوں کے مطابق اہل روم کا مسلمانوں پر جبر اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہوگا، تو اللہ کے حکم سے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ قریب ہے وہ وقت جب اہل شام کے پاس نہ دینار لائے جا سکیں گے اور نہ ہی غلہ۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا، یہ بندش کن لوگوں کی جانب سے ہوگی؟ حضرت جابر نے فرمایا، رومیوں کی طرف سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخری دور میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال بے حساب تقسیم کرے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا۔ رومیوں سے جنگوں کے متعلق ایک روایت ہے جسے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارے اور بنی الاصفر کے مابین ایک خون ریز جنگ ہوگی جس کا معاملہ وہ غدر کریں گے، تب وہ تم پر چڑھائی کرنے کے لیے 80 پرچموں تلے آئیں گے، اور ہر پرچم تلے 12,000 فوجی ہوں گے۔ اس روایت میں بنی الاصفر سے مراد اہل روم ہی ہیں۔ ان بڑی جنگوں کو احادیث میں الملحم العظمیٰ کہا گیا ہے، اور ان جنگوں سے ہی فتح بیت المقدس اور دجال کا قتال ہوگا۔ حاضرین کرام، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔